السلام علیکم پیارے دوستو ایک دن آزر بت بنا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے پوچھا، ابا جان آپ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ آزر نے جواب دیا، بیٹا یہ ہمارے خدا ہے، لوگ ان کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ادب کے ساتھ کہا، ابا جان جو آپ کے ہاتھوں سے بنا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آزر چونک گیا، اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ آزر نے کہا، خاموش رہو، یہ باتیں ہمارے دین کے خلاف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش تو ضرور ہو گئے مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ دوستو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، ابراہیم آج یہ بت لے جاؤ اور بازار میں بیچ آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق بات کہنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بتوں کو ایک ٹوکری میں بھرا اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جو بھی ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے، آؤ ایسے خدا خرید لو جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ حیرت سے دیکھتے، کچھ ہنستے، کچھ ناراض ہوتے، کچھ طعنہ دیتے۔ دوستو بازار پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت زمین پر رکھ دیے اور بلند آواز سے اعلان کیا، لوگوں انہیں خرید لو مگر جان لو یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کسی نے کہا یہ ہمارے معبودوں کی توہین ہے، کسی نے کہا یہ آزر کا بیٹا ہو کر باغی بن گیا ہے، اور اس دوران کوئی بھی بت نہ بک سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے تو ان کے والد آزر نے پوچھا، بت کیوں نہیں بکے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سچ بتایا۔ آزر غصے سے بولا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھل چکا تھا۔ دوستو کچھ عرصے بعد شہر میں ایک بڑا مذہبی میلہ تھا۔ سب لوگ شہر سے باہر جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جا سکتا۔ جب شہر سے سب کے سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ ڈالے۔ صرف بڑا بت باقی رکھا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟